السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد اور خوش و خرم رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سود کے بارے میں۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں۔ سود کا معنی ہے قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع لینا، جیسے 1000 روپے کسی کو قرض دینا اور دیتے وقت یہ شرط لگانا کہ 1000 کی بجائے 1500 روپے دینے ہوں گے۔ یہ اضافی 500 روپے کا شمار سود میں ہوگا۔ قرض دے کر مقروض سے روپے پیسے کے علاوہ دیگر کوئی فائدہ لینا بھی سود ہے، جیسے کسی کو قرض دیا اور اس سے اس کا مکان لے لیا اور اس مکان میں رہائش اختیار کر لی، لیکن اس کا کرایہ ادا نہ کیا۔ کرایہ دیا لیکن کم دیا، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ کسی سے غلہ وغیرہ ادھار پر لیا، لیکن جب واپس کیا تو جتنا لیا تھا اس سے زیادہ واپس کیا، یہ بھی سود ہے۔ جیسے کسی سے 5 کلو گندم لی، لیکن جب واپس کی تو 6 یا 7 کلو واپس کی، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ سود اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس سے مفت خوری، لالچ، خود غرضی، سنگ دلی اور مفاد پرستی جیسی اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ سود معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں سود سے منع کیا گیا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں، اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور جائز جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ قرآن مجید میں سود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ سود کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ مال میں نقصان، بے برکتی اور ناگہانی آفات کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کا نہ صرف دنیا میں نقصان ہے بلکہ آخرت میں بھی سود کھانے والا ذلیل و رسوا ہوگا۔ یہودیت و مسیحیت سمیت ہر مذہب میں سود ہمیشہ سے ناجائز رہا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ میں بھی اس کو حرام سمجھتے تھے۔ سودی معاشیت کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کم ترین گناہ کو محارم سے بدکاری کے مترادف قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، اس پر گواہ بننے اور اس کو لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء میں آسان لین دین کو فروغ دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک وغیرہ کے سودے میں ادھار اور اضافے کو ممنوع قرار دیا ہے، اور اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے، ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ سود کی حرمت کی وجہ سے یہ ہے کہ اس سے پورا معاشرہ ترقی نہیں کرتا بلکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے لگتی ہے۔ مالدار کے مال میں تو اضافہ ہوتا ہے، لیکن غریب کی غربت اور پسماندگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا روپیہ پیسہ سودی لین دین میں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صنعتوں اور کارخانوں میں سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہ صرف بے روزگاری بڑھتی ہے بلکہ ملکی ترقی کا پہیہ بھی جام ہو جاتا ہے۔ جب مقروض شخص پر سود کی وجہ سے قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ سود اتارنے کے لیے یا تو جرائم کا ارتکاب کرتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے۔ سودی معاملات کی وجہ سے آئے روز لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کا بازار بھی گرم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمیں تجارت، ملازمت، زراعت، صنعت اور دوسرے حلال ذرائع سے نفع کمانے کی اجازت بھی دی ہے۔
اگر کوئی شخص اپنا مال کسی حلال کاروبار میں لگا کر نفع کمانا چاہے تو اسے بھی منع نہیں کیا گیا۔ حلال چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت ہے اور ان میں قانون کے مطابق نفع و نقصان کی بنیاد پر کاروبار کی اجازت ہے۔ تجارت کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سچے اور ایماندار تاجر کو قیامت کے دن اعلیٰ درجات کی بشارت سنائی گئی ہے۔ کسی انسان کو اس کی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں قرض دینا بہت فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ صدقے کی طرح قرض حسنہ بھی ایک نیکی ہے۔ صدقے میں دیے ہوئے پیسے واپس نہیں لیے جاتے جبکہ قرض حسنہ میں وہ پیسے واپس لیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے والے کو 10 گنا اور قرض دینے والے کو قرض کا 18 گنا اجر ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ کسی کو قرض دیتے، جب وہ واپس کرنے آتا تو اسے قرض معاف فرما دیتے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ پہلے میں قرض کا ثواب حاصل کرتا ہوں اور پھر صدقے کا ثواب بھی پا لیتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ حلال مال کمائیں۔ ہمارے پیٹ میں اترنے والا لقمہ بھی حلال کا ہونا چاہیے اور ہمارے جسم پر لباس بھی صرف اور صرف حلال مال کا ہونا چاہیے۔ مال حلال میں اللہ تعالیٰ نے بھی برکت رکھی ہے اور سکون بھی۔ حرام طریقے سے کمایا گیا مال نہ صرف دنیا میں بے سکونی، پریشانی اور بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا سخت عذاب ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور محنت میں عظمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں سود جیسے حرام چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر کسی ضرورت مند کو ضرورت ہو تو اسے سود کے بغیر ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے، حالانکہ خود فاقہ کاٹ لیتے اور بھوکے کو کھانا کھلاتے۔ تو ہم بھی اسی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، تو ہم اس گناہوں میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں ان برائیوں کو چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔